السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 167 سے لے کے 170 تک بیان کریں گے، اور ان آیات میں سلسلہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 167۔ الفاظ ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اے رسول یاد کر جب تیرے رب نے اعلان کر دیا کہ قیامت کے دن تک وہ ان یہود پر ایسے لوگ لازماً مسلط کرتا رہے گا جو مختلف ادوار میں انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے۔ اور آگے ہے اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بلا شبہ تیرا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور وہ واقعی بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مشاہدہ ہمارے دور کا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہود جو ہیں وہ بینکنگ میں، ایگریکلچر میں، کمپیوٹر میں، انٹرنیٹ میں، ٹیکنالوجی میں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، R&D جس کو بولتے ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی میں، سافٹ ویئر میں سب سے آگے ہیں تمام اقوام سے، حالانکہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے، جکڑی ہوئی ہے۔ تو جب ہم یہ آیت دیکھتے ہیں تو جو سطحی ترجمہ ہوتا ہے عام جو ہمارے تراجم ہے، تو اس سے پھر ایک دل کے اندر بدظنی پیدا ہوتی ہے قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف۔ لوگ کچھ تو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ تو برملا اظہار بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلم لوگ ہیں ان میں سے بہت سے لوگ تو غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ بات کیا ہوئی ہے۔ جن کو اگر کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہو تو چونکہ ترجمے ایسے ہیں کہ وہ عقیدت کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں، خاموش ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو ان کو عذاب دیتے رہیں گے، تو یہ تو قیامت کے دن تک یہ سزا کا ذکر ہے۔ تو مشاہدہ یہ ہے، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہودی دن بدن آئے روز آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں، اس کی جو صرف و نحو ہے، اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو بات بالکل کلیئر ہے۔ اب اس میں جو قیامت کے دن تک کے جو الفاظ ہیں یہ کس کے لیے آئے ہیں؟ ایک تو اس میں سوء العذاب آ رہا ہے، بدترین عذاب، اور ایک اس کے اندر آ رہا ہے کہ ایسے لوگ ان پر مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں عذاب دینے والے ہوں گے یا عذاب دیں گے۔ تو یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ قیامت کے دن تک یہ جو لوگ آتے رہیں گے ان کے لیے آ رہا ہے عذاب دینے والے، یا صرف سوء العذاب کے لیے آ رہا ہے؟ تو یہ جو لفظ ہے نا قیامت کے دن تک، یہ آ رہا ہے ان لوگوں کے متعلق جو مختلف ادوار میں انہیں قیامت کے دن تک عذاب دیتے رہیں گے، یعنی ایک سلسلہ ہے ان لوگوں کے آنے کا۔ وہ کبھی رک جائے گا اگر ان کی حالت کو بہتر ہوئی، اور جب انہوں نے حد سے زیادہ پھر ظلم کرنے شروع کر دیے تو وہ سلسلہ دوبارہ پھر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو سزا کا عمل ہے جب سے یہ اللہ نے اعلان کیا ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک مسلسل بغیر کسی وقفے کے ان کو سزا دی جاتی رہے گی، ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو ان کو مسلسل عذاب دیتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک سلسلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کو ایسے آپ جب سمجھیں گے نا تو پھر آج کے دور کی جو جیوز کی جو ترقی ہے تو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے محنت کی ہے تو اللہ تو کسی کی محنت کا اجر ضائع نہیں کرتا، لیکن اس محنت کو، اس ڈسکوریز کو، ان ایجادات کو اگر وہ ظلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر ایک وقفہ مہلت جب ختم ہو جائے گا ان کا تو یہ پھر عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔
یہ ہے اس کے معنی۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو قیامت کے دن تک کا جو ذکر ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس سلسلہ کے لیے ہے جو قیامت کے دن تک چلے گا، ایسے لوگوں کا جو ان کے اوپر مختلف ادوار میں مسلط ہوتے رہیں گے۔ اب یہ تفصیل نہیں بتائے گی کہ کس دور میں وہ مسلط ہوں گے، کس دور میں ان کا زور ٹوٹ جائے گا، یہ آگے ترقی کریں گے، کس دور میں پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم اس طرح کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ اللہ کی جو مہلت کا وقفہ ہوتا ہے وہ تو نبیوں کو بھی معلوم نہیں تھا، الساعت آنے کا علم نبیوں کو بھی نہیں تھا۔ ان کو بھی خبر کی جاتی تھی کہ عذاب آنے والا ہے اور تم اپنے لوگوں کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ، جیسے شعیب علیہ السلام اور بھی بہت سارے انبیاء۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر کوئی اشکال یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو شک و شبہ میں ڈالے وہ نہیں رہے گی۔ اصل میں ہمارے تراجم ایسے ہیں جو جس کے اندر بات واضح نہیں ہوتی۔ یہودیوں کے مخالفت میں، ان کی مخالفت میں وہ عنصر تراجم میں بھی ہے، یعنی اس کے اندر ایگزیگریشن ہے، مبالغہ میزی ہے۔ بات اتنی کرنی چاہیے جتنی قرآن کر رہا ہے، کیونکہ قرآن تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ وہ اچھے لوگوں کی تعداد تھوڑی ہے، لیکن قرآن جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہے۔ قرآن کہیں بھی جذباتی نہیں ہوتا، مبالغہ میزی نہیں کرتا، لیکن ہمارے جو مترجمین ہیں، مفسرین ہیں، وہ مبالغہ میزی بھی کرتے ہیں، جذبات میں بھی آتے ہیں، وہ ان کا اثر پھر تراجم یا ان کے الفاظ کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ تو ہم نے یہ جو آسان اردو ترجمہ لکھا ہے اس کے اندر کوشش کی ہے کہ ہمارے جو ذاتی جذبات ہیں وہ نہ آڑے آئیں۔ کسی قسم کے جذبات، کسی قسم کی ذاتی رائے، کسی قسم کا ذاتی تعصب، یہ چیز نہ آئے۔ قرآن کے جو ورڈ ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ جوں کہ توں ویسے پیش کیے جائیں۔ تو جب ایسے کیا جائے تو پھر کوئی بھی شک و شبہ کی بات نہیں رہ جاتی، کوئی بھی اس کے اندر کنفیوژن یا ایمبیگیوٹی نہیں رہتی۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ قیامت کے دن تک کا کیا معاملہ ہے، یعنی سزا کا ایک سلسلہ ہے جو کبھی رک جائے گا، کبھی پھر شروع ہو جائے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے رویوں کے اوپر، ان کی روش کے اوپر۔ تو یہ چیز ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 168، 168۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، یعنی جیوز کو، بنی اسرائیل کو۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ صالح لوگ تھے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس کے علاوہ بھی تھے۔ اب یہ چیز کہنے کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ قرآن کا ایک اصول ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہے تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹ آئیں صحیح راہ کی طرف۔ اب یہ جو اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے یہ صرف جوز کے لیے نہیں ہے، ہر قوم کے لیے ہے اور ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ کسی ایک زمانہ یا کسی ایک قوم تک یہ اصول اور ضابطہ وہ محدود نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو اسپیشلی جیوز کی بات ہو رہی ہے، صالح لوگ بھی ہیں، ان کے علاوہ برے لوگ بھی ہیں، اور ہم انہیں برے حالات سے آزماتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اللہ کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ سنبھل جاؤ۔ پہلے وہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے، یکدم عذاب یا اسات نہیں آتی، پہلے چھوٹے چھوٹے نقصان ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے جھٹکے آتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ۔ تو مہلت کا وقفہ چل رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو درست کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنی غلطیوں کا مداوع کر لو۔ یہ بار بار یہ چیزیں جو ہے نا قرآن بتا رہا ہے، یہ جھٹکے آتے ہیں قوموں کو، افراد کو، لیکن جب وہ نہیں سمجھتے، اپنی غلط روش کے اوپر مصر رہتے ہیں، تو پھر اسات آ جاتی ہے۔ مہلت کا وقفہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر اسات آ جاتی ہے۔ تو یہ جو قرآن کا اصول ہے نا، یہ ہر دور میں ہر قوم کے لیے ہے۔
اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 169۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث تو بنے، یاخذون عرض ھذا الادنی، مگر اس کم تر دنیا کا مال و دولت لیتے رہے۔ کتاب کے وارث بنے لیکن کرتے کیا رہے؟ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے اس سے کم تر دنیا کا مال و دولت لیتے رہے، کتاب کو اس انداز سے پیش کرتے رہے۔ آج ہم بھی تو، ہمارے علماء اور مشائخ بھی تو کر رہے ہیں، اس سے فتوے بنا رہے ہیں، اسی سے انہی کی آیات سے وہ دم درود، تعویذ، اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں نا، تو کمائی کا ایک ذریعہ بنایا۔ تو یہ جیوز سے چلے آ رہے ہیں، جیوز کے جو علماء اور مشائخ ہیں، جو چیزیں انہوں نے کی، آج ہمارے علماء اور مشائخ بھی، یعنی اکثر علماء اور مشائخ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کم تر دنیا کا مال و دولت لیتے رہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آگے دیکھیں کہ وہ کہتے کیا تھے۔ الفاظ ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ہمیں ضرور معاف کر دیا جائے گا۔ کتاب اللہ کے ساتھ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور پھر یہ گمان بھی ہے کہ ہمیں ضرور معاف کر دیا جائے گا۔ اور آگے یہ کہا جا رہا ہے وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر اسی طرح کا سامان پھر ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اسے بھی لے لیتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس جب بھی دنیا کا مال و دولت کا سامان ان کے پاس آ جائے تو وہ اسے لے لیتے ہیں، بائی ہک بائی کروک، کیسے بھی انہیں کرنا پڑے، کسی بھی قسم کا وہ فتویٰ بنا لیتے ہیں، کسی بھی قسم کا وہ مذہبی شرعی قانون بنا لیتے ہیں، اور اس سے وہ پھر کمائی کرتے ہیں۔ اس کے اوپر غور کیجئے گا اور پھر سوچئے گا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں آج ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ جو علماء اور مشائخ، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں؟ کیا اس چیز کا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا؟ ظاہر لیا گیا تھا، لیکن وہ حق بیان کرتے ہی نہیں۔ جو کتاب اللہ کا حق ہے اس کو انہوں نے بند کر رکھا ہے، اس کی جگہ پر کیا کرتے ہیں؟ اپنے تفاسیر، اپنی شان نزول، اپنی روایتیں وہ لوگوں کو سناتے ہیں، وہ قصے کہانیاں کہ یہ واقعہ ہوا تو یہ آیت ایسے نازل ہوئی، یعنی آیت کی میننگ ہی بدل دیتے ہیں ان شان نزول کی روح سے۔ بات کچھ تھی کچھ بنا دیتے ہیں، اس سے پھر ان کو دنیا میں عقیدت بھی ملتی ہے، مال و دولت بھی ملتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے، شہرت بھی، دولت بھی اور عقیدت بھی، ساری چیزیں سمیٹتے ہیں وہ۔ تو کہتا ہے کہ حالانکہ جو کچھ اس کتاب میں تھا وہ پڑھ چکے تھے کہ کتاب کا حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مفاد پرستیوں کی راہوں پر چلتے رہے، صرف وہ کچھ بیان کرتے رہے کتاب اللہ کے نام کے اوپر جس میں ان کا فائدہ تھا۔ وہ چیز کتاب اللہ میں نہیں تھی، کتاب اللہ سے منسوب کر کے، جیسے ہماری یہ تفسیری کہانیاں ہیں، شان نزول کی روایتیں ہیں، وہ بیان دیکھ لیں، قرآن کہیں بیان ہو رہا ہے، وہی قصے کہانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ کسی جمعے کے خطبے میں وہ چلے جائیں، وہ جو تقریر کرتے ہیں پہلے گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے۔ وعظ و نصیحت یا ان کے جو جلسے جلوس، اس میں قرآن ہوتا ہے، اس میں وہی قصے کہانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے ان کو مفاد حاصل ہوتا ہے، تو وہی کچھ کرتے ہیں۔ وہ کتاب اللہ میں کیا ہے اس سے ان کو کچھ سروکار نہیں ہوتا، جانتے ہیں وہ کتاب اللہ میں کیا ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے۔ اور آگے ہے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو اہل تقوی ہی کے لیے بہتر ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو اس طرح کے کاروبار کر رہے ہیں،
کتاب اللہ کو سامنے رکھ کر اپنا مذہبی وہ جتنا بھی کاروبار ہے وہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہیں، اپنی مفاد پرستیوں کی راہوں پر چلنے والے، مذہب کو کاروبار بنانے والے۔ تو کہتا ہے کہ جو آخرت کا جو گھر ہے نا، وہ تو ان کے لیے ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ اہل تقوی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے ان کے لیے ہے یہ گھر۔ اور آیت کے آخر میں ہے افلا تاقلون، تو کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے؟ سوچنے کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ سوچو تم کیا کر رہے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 170، 170 نمبر کی آیت، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرتے۔ کن کا اجر؟ جو لوگ کتاب اللہ کو تھامے رکھتے ہیں اور صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ ہے یمسکون بالکتاب، کتاب، تمسک بالکتاب، کتاب سے مس، اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب کو سمجھنا، ٹچ کرنا نہیں۔ مس سے وہ لگتا ہے جیسے کتاب کو چھونا، نہیں، چھونا اس لیے تاکہ اس کو پکڑا جائے اور سمجھا جائے۔ تو عام طور پر اس ترجمہ تو یہی کرتے ہیں کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب کو اس لیے تھامنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، سمجھیں کہ اس کے اندر کیا احکام ہیں، کیا حقائق ہیں، ان حقائق کو سمجھنا۔ تو ان حقائق کو، ان احکام کو سمجھ کر صلاۃ قائم کرنا، یا ان احکام کی روشنی میں صلاۃ قائم کرنا۔ تو یہ صلاۃ قائم کرنا کیا ہے؟ جو بھی کسی کا فریضہ ہے، اس فریضے کو اللہ کے قوانین کی روشنی میں وہ سر انجام دیتا رہے، تو یہ صلاۃ ہے۔ ہر مخلوق جتنی بھی ہے، سب اپنے اپنے فرائض ادا کر رہی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کی صلاۃ کیا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یعنی کائنات میں جو بھی مخلوق ہے وہ جانتی ہے کہ اس کی صلاۃ کیا ہے۔ کل علم، ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس کی صلاۃ کیا ہے، بلکہ کل قد علم، جان چکی ہے کہ اس کی صلاۃ کیا ہے۔ الفاظ کو دیکھیں کیسے الفاظ، تو جو بھی کسی کا فریضہ ہے وہ فریضے کو دیانتداری کے ساتھ اللہ کے قوانین کی روشنی میں ادا کرنا، یہ صلاۃ ہے۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کتاب اللہ کو سمجھنے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس کو تھامے رکھنے والے، اس کی روح سے صلاۃ قائم کرنے والے، یعنی اپنی فرائض ادا کرنے والے، قرآن کہتا ہے ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ہرگز ضائع نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔